السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام فضل امین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن معلم۔ آن لائن معلم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج پہلا سبق ہے اور اس پہلے سبق میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نورانی تختی نمبر 1۔ تختی شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ضرور واضح کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ تختی نمبر 1 جو ہے یہ بنیاد ہے قاعدے کی، اور قاعدہ بنیاد ہے قرآن مجید کا۔ تو ہم اس بنیاد کو انشاءاللہ اچھے انداز سے سیکھیں گے، اور کسی بھی چیز کی بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے تو آگے اس پہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ مضبوط بنتی ہے، عمارت ہو تو وہ مضبوط بنتی ہے۔ تو اس بنیاد کو ہم انشاءاللہ مضبوط کریں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس تختی کو اچھے انداز سے پڑھیں۔ تختی نمبر 1، مفردات کے معنی ہیں کہ الگ الگ حروف۔ ان الگ الگ حروف میں کچھ حروف سخت ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ نرم پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ قلقلہ ہیں، کچھ حروف ارملون ہیں، اور کچھ حروف شفوی ہیں۔ تو ان سب کے نام کے ساتھ جو ہے مکمل ایک تفصیل ہے، لیکن وہ پھر آگے انشاءاللہ چل کر ہم بتائیں گے۔ فی الحال ہم اس تختی کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو ہم پڑھیں گے 3 ٹکڑوں میں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الف، بعض لوگ پڑھتے ہیں الف جو کہ غلط ہے، الف نہیں۔ اس کے بعد ہے با، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ تا آتی ہے، تا، اسے ہم پڑھیں گے تا۔ سا، جیم، ح، اسے حروف حلقی کہتے ہیں اور یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ح، خا بھی حروف حلقی میں سے ہے اور حلق سے ہی ادا ہوتا ہے۔ خا، دال، ذال، را، زا، یہ سخت حروف میں سے ہے اور اسے سختی سے ادا کریں گے۔ دانتوں کو دبا کر بیچ میں زبان دے کر سختی سے ادا کرتے ہیں اور یہ سخت ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سین، یہ بھی سخت حروف میں سے ہے، سختی سے ادا کریں گے۔ سین، شین، صاد، یہ سخت حروف میں سے ہے اور موٹے حروف میں سے ہے، تو اسے سخت بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ موٹا حرف پڑھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ منہ کو اوپر کی طرف کھولا جاتا ہے اور حرف موٹا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد، ضاد، طا، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، ضاد بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور وا، یہ نرم اور موٹے دونوں حروف میں پڑھا جاتا ہے۔ اسے نرم بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ منہ کو اوپر کی طرف کھولیں گے تو یہ حرف موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین، یہ حروف حلقی میں سے ہے، بعد میں ہم ان کی نشاندہی کریں گے، اور نیچے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے حلقی ہیں، کون سے سخت ہیں، کون سے نرم ہیں، تو اس حوالے سے ان کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بار آپ کو سمجھ میں اگر نہ آئیں تو اسے آپ بار بار دیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائیں، اور آگے چل کر یہ سب لکھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے غین، یہ حروف حلقی بھی ہے اور موٹا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے فا، فا یہ حروف شفوی ہے۔ قاف، یہ ہم تالو کو جو ہے اوپر لگا کے پڑھیں گے تو یہ موٹا نکلے گا۔ پھر قاف، کیف، وہیں قاف کا جہاں مخرج ہے وہیں سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف جب ہم تالو کو لگائیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب حروف یرملون ہے۔ حروف یرملون جو ہے وہ 5 ہیں، یہاں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ نرم حروف 3 ہیں تو اسے ذہن نشین کرنا ہے۔ سیٹے والے حروف، اسے سیٹے والے حروف بھی کہا جاتا ہے اور نرم حروف بھی اور سخت حروف بھی کہا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ ہیں، یہ 5 ہیں اور اسے بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ پھر حروف حلقی ہے، اسے حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا، یہ حلق کے آخری حصے سے، عین ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے، غین خا،
یہ حلق کے شروع والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موٹے حروف ہیں 7 اور یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ موٹا کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ منہ کو اوپر کی طرف کھولا جاتا ہے تو حرف موٹا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس انداز سے ہم پڑھیں گے تو آسانی ہوگی۔ حروف یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ حروف یرملون ہے۔ اس کے آگے کیا بحث آئے گی وہ ہم آگے کریں گے، فی الحال اس کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ ہم آواز حروف یعنی کہ ایک جیسے حروف تا طا یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طا کو جو ہے وہ موٹا کرنا ہوتا ہے۔ موٹا کرنے کے لیے منہ اوپر کی طرف کھولا جاتا ہے۔ سا سین صاد، ان کی آواز ایک ہیں مگر مخارج ان کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا ہا، اسی طرح ہا ہا، ان کے بھی مخرج الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ذال اور زا واد وا، یہ بھی پڑھنے میں ایک جیسے ہیں مگر مخارج ان کے بھی الگ الگ ہیں، ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ قاف اور کاف، تو ان میں بھی بعض دفعہ جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے انشاءاللہ اس کو ذہن نشین کریں گے، اور آگے پھر ہم تجوید کے حوالے سے اس میں ایک الگ جو ہے وہ بحث ہوگی، الگ تفصیل ہوگی، اس حساب سے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ باقی اگر کوئی بات ہوگی، کوئی سوال ہوگا تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کا ہم باقاعدہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے ایک بار دیکھ لیں اچھے انداز سے۔ اگر آپ کوئی چیز اگر آپ سمجھ نہیں پاتے تو اسے آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار بار دیکھیں اور اچھی طرح اسے سبق کے طور پر یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 2-3 سبق پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور انشاءاللہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ آپ قرآن مجید خود پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ قرآن مجید خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ویڈیو بنتی ہے تو آپ اسے جو ہے لائک ضرور کر لیا کریں، اور چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔